ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ ایک عبارت جو ہے نا وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب تاریخ الکبیر سے امام بخاری کا قول نقل کیا گیا کہ الحسن قد ادرک علیاً، اچھا جی، حسن بصری نے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا تھا، اگرچہ اس میں کوئی سماع کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ علل کبیر کے اندر روایت میں سب سے پہلی بات علل کبیر ترمذی جو ہے یہ مشکوک کتاب ہے۔ اچھا جی، اس کو جو راوی ابو حامد التاجر جی جی، اس کے ہمیں توثیق نہیں مل سکی۔ اچھا جی، بڑے تتبع کیا، بڑی کوشش بھی کی، کوشش بسیار کے باوجود ہمیں نہیں مل سکی۔ جی جی، اگر کوئی ہمارا بھائی کوشش کرتا ہے جی جی، ہمیں بتا دے کہ ابو حامد تاجر کون ہے، جی جی، تو یقین جانے کہ ہم اس کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو فائدہ مل جائے گا کہ محدث کی کتاب ثابت ہو جائے گی۔ جی جی، یہ تھوڑی بات ہے جی۔ جی جی، تو اس میں ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے امام ترمذی سے ثابت ہے۔ ثابت تب ہوگی جب ابو حامد تاجر کی توثیق مل جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ ہم نے اس پر ایک بیان کیا تھا اور اس میں بہت ساری روایات پیش کی تھی اور محدثین کے کئی اقوال پیش کیے تھے۔ ہم نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل الکبیر سے۔ قول آپ کے سامنے ہے، دیکھیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا حدیث الحسن عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، فقال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحسن قد ادرک علیاً، کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہے، وہو عندی حدیث حسن، اور یہ روایت میرے نزدیک حسن ہے۔ ہم نے اس قول سے استدلال بئیں طور کیا تھا۔ ایک تو امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت امام حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے، اور نمبر دو، الحسن عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے۔ اگر امام حسن بصری کا سماع حضرت علی سے ثابت نہیں ہے تو انہوں نے روایت کو حسن کس طرح قرار دے دیا؟ ان کا پہلے ادرکا علیًا کہنا، پھر اس کے بعد روایت کو حسن قرار دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت امام حسن بصری کا سماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ بلکہ آپ کی کتاب تاریخ الکبیر میں ایک واضح روایت بھی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن بصری کی ملاقات ثابت ہے۔ اس پر بھی انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ اچھا، اس کا جواب دیتے ہوئے ایک غیر مقلد جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے اعتراض کیا کہ امام ترمذی کی کتاب العلل الکبیر ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا راوی ابو حامد التاجر مجہول ہے، اس کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے۔ اور ساتھ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی توثیق ثابت کر دے تو ہم اس کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ بڑی بات کہی جی جناب آپ نے۔ اصل میں بیچارے غیر مقلدین پریشان ہو گئے کہ حضرت امام بخاری کا قول ہے جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام یہ اپنے غلط مقاصد کے لیے دوسرے ائمہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو امام بخاری کے قول کا آ جانا یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ تو اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے، تو ان کو شیطان نے سلجھا دیا کہ تم یہ کرو کہ العلل الکبیر ترمذی کا شرح کر دو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اتنی مشہور و معروف کتاب ہے، انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ہم دائیں بائیں جانے کی بجائے ان کے اپنے گھر سے ہی اس کتاب کا ثابت ہونا بیان کر دیتے ہیں، اور ابو حامد تاجر کی توثیق بھی ان کے اپنے ہی گھر سے دکھا دیتے ہیں۔ لو جی، ہمارے سامنے کتاب ہے انوار البدر،
ہندوستانی غیر مقلد عالم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اوپر پاکستان کے جناب ارشاد الحق عصری صاحب، صلاح الدین یوسف صاحب، ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب اور ہندوستانی کئی غیر مقلدین علماء کی تقریزیں موجود ہیں، یعنی ان کی تصدیق شدہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 316 کے اوپر بحث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل الکبیر کا ثبوت۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب لکھتے ہیں امام ترمذی کی اس کتاب کے بارے میں جناب زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب امام ترمذی سے ثابت نہیں، کیونکہ امام ترمذی سے اس کتاب کو روایت کرنے والا ابو حامد التاجر مجہول ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں جی ہمارے علم کی حد تک، یہ سنابلی صاحب کہتے ہیں ذرا سنیے، ہمارے علم کی حد تک امام ترمذی کی اس کتاب پر یہ اعتراض کر کے آج تک کسی نے ان کی اس کتاب کا انکار نہیں کیا۔ پوری دنیا کے محققین ہمیشہ اس کتاب کو حجت اور امام ترمذی سے ثابت مانتے آئے ہیں۔ سنابلی صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کے انکار کی بدعت زبیر علی زئی متعصب غیر مقلد نے جاری کی ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب بھی آنکھیں بند کر کے یہاں غیر مقلد زبیر علی زئی کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا آگے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اصول ہی صحیح نہیں ہے، کتاب کی سند کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین کا منہج کیا ہے۔ صفحہ نمبر 317 کے اوپر انہوں نے ایک اصول لکھا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس کا انکار کرنے والی بدعت یہ زبیر علی زئی کی جاری کر رہا ہے، اور اسی کی تقلید جناب غلام مصطفیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ یہاں پر لکھی ہے، علامہ ابن حجر کے بارے میں سنیے، فرماتے ہیں مشہور کتاب، یعنی علامہ ابن حجر نے فرمایا مشہور کتاب کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم سے لے کر مصنف تک اس کی سند معتبر ہو، یعنی جب ایک کتاب مشہور ہو جائے تو ہم سے لے کر مصنف تک اس کی سند کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی کی صحت کے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ ہم سے لے کر امام نسائی تک اس کے رجال معتبر ہوں، یعنی جب ایک کتاب مشہور ہو جائے تو پھر اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سے لے کر مصنف تک اس کی سند صحیح ہوگی تو ہم اس سے استدلال کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اب اس سے استدلال بئی طور ہے کہ العلل الکبیر ترمذی مشہور و معروف کتاب ہے، لہذا ہم سے لے کر امام ترمذی تک اس کی سند کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگلی بات انہوں نے بہت لمبا چوڑا دعویٰ کیا ابو حامد التاجر کی توثیق کی ثابت نہیں ہے۔ جناب تم ہمیں چھوڑے، ہم آپ کے گھر سے ثابت کر دیتے ہیں، آپ کی اس کتاب کو مرکزی کتاب کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس کتاب سے ثابت کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 323 یہی انوار البدر کتاب ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر کے کہ اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ ابو حامد التاجر کی صریح توثیق ثابت ہے۔ لو جی غلام مصطفیٰ صاحب، ابو یحییٰ نور پوری صاحب، آپ کہتے ہیں اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، اور آپ کے گھر کے ایک بہت بڑے فرد جن کی کتاب پر آپ کے بڑے بڑے علماء کی تقریریں ہیں وہ کہتے ہیں اس کی صریح توثیق ثابت ہے، لہذا انہیں مجہول قرار دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اب آپ مہربانی فرمائیں، آپ یا تو سنابلی صاحب کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کریں، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس رجوع ہی کر لیں کہ میں نے ابو حامد التاجر کو مجہول قرار دے کر غلطی کی ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بہرحال تو پتہ چل گیا کہ ابو حامد التاجر ثقہ ہے، اس کو مجہول قرار دینا غلط ہے۔ اگلی بات سنیے جی، اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ امام ترمذی کی کتاب العلل الکبیر کو روایت کرنے میں ابو حامد التاجر منفرد بھی نہیں ہے، بلکہ ابو ذر محمد بن احمد ابراہیم بن محمد الترمذی نے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی یہی کتاب روایت کی ہے۔ لو جی پتہ چل گیا کہ اس کتاب کو روایت کرنے میں ابو حامد التاجر منفرد نہیں ہے، بلکہ ایک اور شخص بھی اس کا متابع موجود ہے۔ اب کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اب کے غیر مقلدین کا شوشہ ہے اس کتاب کا انکار کرنا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب کوئی کتاب مصنف سے مشہور ہو جائے اور عوام کے اندر پھیل جائے، علماء میں پھیل جائے، اس کی یہاں ہم سے لے کر مصنف تک سند کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کتاب کے راوی ابو حامد التاجر کو مجہول قرار دینا غلط ہے، بلکہ وہ ثقہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ اس میں منفرد نہیں ہے، بلکہ ایک اور راوی بھی موجود ہے جس نے امام ترمذی سے العلل الکبیر کو روایت کیا ہے۔ اور بطور الزامی حوالہ کہ ہماری ایک اور بات سنیے جناب، آپ ابو حامد التاجر کی توثیق کا مطالبہ کرتے تھے، ہم نے آپ کے گھر سے پورا کر دیا، اب
ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جو روایتیں پیش کرتے ہیں جز رفع الیدین للبخاری سے، آپ اس کے راوی محمود بن اسحاق الخزاعی کی توثیق پیش کریں، ذرا بتائیں کہ اس کو کس نے ثقہ قرار دیا ہے، کس نے اس کی توثیق کی ہے۔ اگر اس کی توثیق ثابت نہیں ہے تو آپ اس سے روایات کیوں پیش کرتے ہیں اور اس کی روایتوں کو سندہ صحیح سندہ حسن کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو ہمارا آپ سے مطالبہ ہے، آپ کا مطالبہ ہم نے الحمدللہ آپ کے گھر سے پورا کر دیا، آپ ہمارے مطالبے کو بھی پورا کریں، آپ پر لازم ہے۔